نامی صاحب، یہ جو وظائف ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں جی ان کا ایک بیسک مقصد ہے کہ ان کا ہم سب کا اپنے خالق اور مالک سے ایک تعلق جڑ جائے۔ بے شک جب تعلق جڑ جاتا ہے نا تو پھر بندہ کسی بھی حالت میں اپنے مالک کو جب پکارتا ہے تو اوپر سے بہت رحمتیں برستی ہیں۔ بے شک بے شک تو ہم نے اپنی فزیکلی سیکورٹی کے لیے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، خاردار تاریں لگائی ہیں، سیکورٹی گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری احتیاط، یہ سارا نظام کس لیے ہے کہ کوئی دشمن خدا نخواستہ نقصان نہ دے جائے۔ جی اور ایک دشمن وہ ہے جو نظر نہیں آتا، جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، جس کا مقابلہ مشکل ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، اور وہ ہے بھی بڑا کھلا دشمن، مسلسل نقصان پہنچاتا ہے۔ مسلسل۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے شروع ہوتا ہے، اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک روح جسم میں باقی ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس دشمن سے حفاظت کے لیے یہ وظائف ہیں تاکہ بندے کی سیکورٹی پرفیکٹ ہو جائے۔ جزاک اللہ جزاک تو ان سیکورٹی وظائف میں سے آج ایک ہم نے وظیفہ بتانا ہے، جی پلیز۔ اور وہ وظیفہ پڑھنا، اس کی اہمیت جاننے کے لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جی کہتے ہیں یہ شیطان جو ہے نا یہ چور ہے، ہمارے ایمان کا چور، ہمارے عقیدے کا چور۔ اور چور جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سامنے تین قسم کے گھر ہوتے ہیں۔ ایک گھر وہ ہے کہ جس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، خالی ہے، بالکل خالی۔ خالی۔ چور کبھی اس طرف نہیں جاتا کہ مجھے ادھر سے کیا ملنا ہے۔ ایک گھر وہ ہے جس کی سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے، چاروں طرف خاردار تاریں بھی ہیں، کیمرے بھی ہیں، گارڈز بھی ہیں، کرنٹ بھی لگا ہوا کرنٹ ہے۔ بھی لگا ہوا ہے، جی ادھر کیا لینے جائے گا، ادھر بھی نہیں جاتا، ڈرتا ہے۔ اور ایک گھر وہ ہے جس میں کچھ مال بھی موجود ہے، چور کو کشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے گا، سیکورٹی بھی تھوڑی لوز ہے، پوری نہیں ہے صحیح لیکن پوری نہیں۔ وہ کہتے ہیں ادھر سے میرا چکر چل سکتا ہے، تو وہ کوشش اسی گھر میں کرے گا جہاں مال بھی موجود ہو اور سیکورٹی تھوڑی سی ناقص ہو۔ اسی طرح شیطان کرتا ہے۔ جی ایک وہ شخص ہے جو شیطان کے کہنے پر ہر کام کر رہا ہے، شیطان کی فرنچائز کہہ لیں وہ چلا رہا ہے، اس کو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اس کا اپنا بندہ ہے، ورکر ہے، رات دن لگا ہوا ہے۔ ایک وہ مومن ہے جس نے صبح اٹھتے ہی دعائیں پڑھی، گھر سے نکلتے دعائیں پڑھی، نماز کے بعد دعائیں پڑھی، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی سیکورٹی اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے، اتنی سخت ہے کہ اس بندے کے وہ قریب بھی نہیں جاتا۔ اور تیسرے ہیں ہم جو کبھی غفلت میں، کبھی بھول گئے، کبھی یاد رہا، کبھی یاد نہ رہا، کبھی سستی ہو گئی دعائیں پڑھنے میں، تو شیطان ہم جیسے لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے کہ ان کو پکڑو ذرا۔ تو ہمیں سیکورٹی کو بحال کرنے اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی آج کا وظیفہ سیکیورٹی ہے ہماری۔ سیکورٹی ہے۔ جی پلیز۔ رات کو جب ہم گھر داخل ہوتے ہیں جی تو بسم اللہ پڑھ کے اور السلام علیکم کہہ کے جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان باہر ہی رک جاتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے گھر گیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے سلام کر لیا ہے، اب ہم اندر نہیں جا سکتے۔ تو اس کا مطلب آپ کا گھر رات بھر شیطانوں سے محفوظ رہ گیا۔ اور جب آپ صبح گھر سے نکلنے لگیں، اب آپ نے باہر جانا اور باہر شیطان بکھرے ہوئے ہیں، صبح ہوتی ہے تو شیطان بھی باقاعدہ میٹنگ کرتا ہے اور اپنی فوجیں بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو مختلف برے کاموں میں لگانے کے لیے۔ تو جب ہم گھر سے نکلنے لگیں تو یہ وظیفہ اس وقت کی سیکورٹی کے لیے کہ گھر سے نکلتے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائیں، اپنا حصار مضبوط کر لیں اور پھر نکلیں۔ اور وہ وظیفہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معنی ہے، مطلب یہ ہے جی کہ میں اللہ کی توفیق سے اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر نکل رہا ہوں، اور میرا بھروسہ سیکورٹی گارڈز پر نہیں ہے، کیمرے پر نہیں ہے، میرے جی پی ایس پر نہیں ہے، کسی پر بھی نہیں ہے، میرا بھروسہ وہ اللہ عرش والے پر ہے، وہ مضبوط، وہ سب سے بڑی ذات، میرا توکل، میرا بھروسہ اس پر ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے میں گھر سے نکل پڑا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب رستے میں گھر واپس آنے تک نیکی کرنے کی توفیق بھی وہی دے گا، اور اگر کسی گناہ سے، کسی برائی سے بچنا ہے تو وہ بھی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی۔ بے شک بے شک۔ تو اس حدیث کے الفاظ ہیں
وہ شیطان جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ گھر سے باہر نکلے، گھر کے اندر تو سیکورٹی مضبوط تھی، رات کو آتے ہوئے اس نے گیٹ بند کر لی، سیکورٹی لاک لگا لیا تھا، اب ذرا باہر آنے دو، اب وہ اس کے پیچھے ہے کہ یہ باہر نکلے تو میں اس کو پکڑوں، اس کو گمراہ کروں، وسوسے ڈالوں، شیطانی کوئی نہ کوئی سوچ ڈالوں۔ تو اس کو دوسرا شیطان کہتا ہے اگر اس کو تو کیا کر سکتا ہے، اس نے جو دعا پڑھ لی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کی بدولت اس کی سیکورٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا جو اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بچانے کے لیے جو اس نے دعا پڑھ لی ہے وہ کافی بھی ہے، اور تو اس کو کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا۔ تو وہ مایوس ہو کے پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے پر میرا وار اب چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ دعا، یہ وظیفہ گھر سے نکلتے ہی فوراً پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنی سیکورٹی مضبوط بنائیں، اپنے گرد فرشتوں کا حصار بنائیں، شیطان سے محفوظ رہ کے اپنا سفر بھی کریں، اپنے کام کاج بھی کریں، اور شام تک اللہ کی سیکورٹی میں رہیں، اور شام کو جب گھر جائیں گے تو دوبارہ اپنی سیکورٹی ریفریش سبحان کریں۔ اللہ، سبحان اللہ، اس کو معمول بنا لیں۔ جی معمول بنانا چاہیے۔ جی